السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو بہت سے گھروں میں ایک بڑا اور حساس مسئلہ بن جاتا ہے، یعنی سسرال کے ساتھ تعلقات میں پیدا ہونے والی کشیدگی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ماہر علم نجوم ایک روحانی راستہ بتاتے ہیں۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں کہ یہ حل ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن کن چیزوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ مسئلہ ہے کیا اور کتنا عام ہے، پھر دیکھیں گے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم اس روحانی حل پر آئیں گے، یعنی وظیفہ، اور اسے کرنے کا پورا طریقہ جانیں گے، اور آخر میں بات کریں گے کہ اس سے کیا نتیجے ملنے کی امید ہے، اور ایک آخری سوچ کے ساتھ اس گفتگو کو مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سسرال کے ساتھ مسائل کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ یہ ایک وسیع معاشرتی حقیقت ہے اور بے شمار گھرانوں کو اس چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور دیکھیں زن اس مسئلے کی سنگینی کو کس طرح بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف چھوٹی موٹی انبن یا ناچاکی نہیں ہوتی، بلکہ کئی دفعہ حالات اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ ظلم کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہ واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس مسئلے کی جڑ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کے مطابق اس قسم کے جھگڑوں کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ تو اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی تو سیدھی سی ہے کہ مزاج نہیں ملتے، یعنی طبیعتیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، اور دوسری جو شاید اس سے بھی زیادہ بڑی وجہ ہے وہ ہے ذاتی انا، یعنی میں اور میری بات، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ تو جب ہم نے مسئلے کو سمجھ لیا، اب چلتے ہیں اس کے روحانی علاج کی طرف، جو کہ ایک وظیفہ کی صورت میں بتایا گیا ہے۔ اب یہ وظیفہ ہوتا کیا ہے؟ سیدھے الفاظ میں یہ ایک خاص روحانی عمل ہے جس میں کچھ مخصوص ناموں یا آیات کو بار بار پڑھا جاتا ہے تاکہ کسی خاص مسئلے کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا سکے۔ اس معاملے میں مقصد حفاظت اور گھر میں امن قائم کرنا ہے۔ تو چلیں اب ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق اس وظیفے پر عمل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اس عمل کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نام، یا مومنو، اور اس کا مطلب ہی کتنا خوبصورت ہے، اے امن اور ایمان عطا کرنے والے، یعنی جو دعا ہے وہ اس نام میں ہی چھپی ہوئی ہے۔ اچھا، اب اسے پڑھنا کتنی بار ہے؟ تو اس کی تعداد ہے 136 مرتبہ روزانہ۔ ظاہر ہے علم عادات کے حساب سے اس تعداد کی اپنی ایک خاص اہمیت ہوگی۔ اور یہ عمل کتنے دن تک کرنا ہے؟ صرف 6 دن تک۔ لیکن یہ بات اہم ہے کہ اسے 6 دن لگاتار بغیر کسی ناغے کے کرنا ہے۔ تو آئیے ان سارے مراحل کو ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ عمل شروع کرنا ہے پیر کے دن سے، فجر کی نماز کے بعد، یا مومنوں کو 136 بار پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اور بعد میں 14 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو اس کا ثواب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کر کے اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے حفاظت اور امن کی دعا کرنی ہے، اور یہ سب کچھ لگاتار 6 دن تک کرنا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ عمل کیا جائے تو اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ گھر کے ماحول میں کیا مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے۔ دیکھیں، اس عمل کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ظلم ختم ہو یا گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے، بلکہ یہ خود اپنی اصلاح کا بھی ایک موقع ہے۔ اس میں یہ دعا بھی شامل ہے کہ انسان خود بھی مسکراتے چہرے سے پیش آئے، یعنی اپنی طرف سے بھی تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ ایک اور مشورہ بھی دیا گیا ہے کہ گھر میں لوح کوثر رکھی جائے۔ یہ ایک خاص نقش ہوتا ہے جس پر قرآنی آیات یا اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں، اور یہ مانا جاتا ہے کہ اسے گھر میں رکھنے سے برکت اور سکون آتا ہے۔ تو آخر میں اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آئیے ایک اہم نقطے پر غور کرتے ہیں، جو روحانی اور ذاتی دونوں طرح کی کوششوں کے بارے میں ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے کہ جب بھی زندگی میں، خاص طور پر تعلقات میں، ایسے مشکل حالات کا سامنا ہو تو روحانی اعمال اور اپنی ذاتی کوششوں کے درمیان صحیح توازن کیسے قائم کیا جائے؟ یہ ایک سوچ ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔